بزرگان محترم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ یقیناً ہمارے لیے اور آپ کے لیے آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن فرحت و شادمانی کا دن ہے، اس لیے کہ 2 سالوں سے ہمارے ان عیدگاہوں میں آ کے نماز پڑھنا ہمارے لیے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے پوری آن بان شان کے ساتھ اس سال ہمارے لیے عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھنا نصیب فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں۔ وہی الفاظ کہنا چاہیں گے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے آج یہ جو عید کا دن عطا فرمایا ہے، یہ 1 مہینہ مسلسل روزے رکھنے کے بعد عطا فرمایا ہے، اور ہم جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور تراویح میں قرآن سنتے رہے اور تہجد کی نماز ہم نے پڑھا، اور راتوں میں خاص طور پر اور افطار کے موقع پہ دعاؤں کا ہم نے اہتمام کیا، جب جا کر اللہ رب ذوالجلال نے آج کا یہ دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں اور اپنی زبانوں سے یہ کہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے آج ہمارے اس عیدگاہ کے میدان میں پہنچ کر 2 رکعت واجب نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے وہ سارے رشتہ دار، ہمارے وہ سارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن اکثروں کے رشتہ دار اپنی آخری منزل میں پہنچ کر وہاں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ابھی ہمارے لیے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم اللہ کا بے پناہ شکر بجا لانا چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایک تربیت کا مہینہ تھا۔ اب آگے کے جو مہینے ہوں گے ان مہینوں میں بھی اسی طرح ہم نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ کوئی نماز ہماری زندگی سے قضا نہیں ہونی چاہیے، وقت پر ہم کو نمازیں ادا کرنا چاہیے۔ آج یہ تحیہ کر کے اٹھے، یہ نہیں کہ شیطان کی زنجیریں کھل گئی ہیں اس لیے چلے کہ ہم آزاد ہو گئے، اللہ کی نافرمانی اب کر سکتے ہیں، ہم نے توبہ اللہ کر لیا، راتوں میں جتنا مانگنا تھا ہم نے مانگ لیا، اب گناہ کے راستے پہ بھی ذرا چل جائیں۔ کوئی مسلمان کبھی کسی گناہ کے راستے پہ چلے گا نہیں، انشاءاللہ اللہ کے احکامات پر چلے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، قرآن مجید کی اس آیت پہ اطاعت کرے گا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ہم صرف نیکیوں میں، اچھے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، برے کاموں میں، برائیوں میں ہم ایک دوسرے کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ آج عزم لے کے اٹھے، یہ ارادہ کر کے اٹھے، اے میرے رب تو نے ہمارے لیے ایک چھوٹی سی زندگی عطا کیا ہے، اس زندگی میں میں تیری اطاعت کرتا رہوں گا، تیری فرما برداری بجا لاتا رہوں گا، اے اللہ میں تیری نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا، یہ عزم کر کے آج یہاں سے ہم کو جانا ہوگا۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اس موقع پہ عید کی خوشی میں
جہاں ہم اپنے لیے نئے لباس سلاتے ہیں، وہیں اللہ رب ذوالجلال نے غریبوں کو بھی ہماری عید میں شامل کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کو اپنی عید میں شامل کرنے کے لیے، محتاجوں کو اپنی عید میں شامل کرنے کے لیے صدقے فطر کو واجب قرار دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اجناس کا ذکر کیا۔ یہ کشمش جسے ہم منقہ کہتے ہیں، آج کے حساب سے 1120 روپے پڑتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اس حساب سے اپنی جانب سے بھی، اپنی گھر والی کی جانب سے بھی، اپنے بچوں کے جانب سے بھی، اور اسی طرح اگر عید کے دن بھی آپ کے یہاں اگر بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی تو اس کی جانب سے بھی، اگر آپ کے گھر میں 24 گھنٹوں کے کام کرنے والے ہیں تو آپ ان کی جانب سے بھی صدقے فطر 1120 روپیوں کے پھر 120 روپیوں کا حساب لگا کے آپ صدقے فطر ادا کریں۔ اتنی سہولت نہیں ہے، ذرا نیچے ہیں تو آپ کھجور کے حساب سے 800 روپے بنتے ہیں 3.5 کلو کے، آپ ان افراد کے طرف سے صدقے فطر ادا کر لیں۔ نہیں اتنا بھی دینے کی گنجائش نہیں ہے تو آپ بارلی جو جسے کہتے ہیں تو آپ اس کا حساب لگائیں تو 280 روپے بنتے ہیں، تو 280 روپے کے حساب سے آپ صدقے فطر ادا کر لیں۔ اتنی بھی سہولت نہیں ہے، لیکن ایسی زندگی چل رہی ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گیہوں کے حساب سے 75 روپے فی کا صدقے فطر ادا کر لیں، تو اس سے ہمارے وہ غریب احباب جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یا وہ مسکین، یا وہ یتیم بچے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی عید بھی انشاءاللہ خوشیوں سے بھر جائے گی، ان کے یہاں بھی گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہوگا۔ صدقے فطر دینے میں سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں تلاش کر لیں کہ کوئی حقدار تو نہیں ہے، پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں ادا کریں، نہیں ہے تو آپ اپنے پڑوس میں معلوم کریں کہ کوئی غریب تو نہیں ہے، آپ وہاں پہنچا دیں، نہیں ہے تو دوستوں میں تلاش کریں وہاں پہنچا دیں، نہیں ہے تو محلے میں یا پھر شہر میں یا دوسری جگہ جہاں ضرورت ہے وہاں صدقے فطر کی رقم کو یا یہ جو اجناس میں نے ذکر کیا ہے اسے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، اس خیال سے آپ صدقے فطر ادا کریں۔ آج کا یہ جو عید کا دن ہے ہمیں کس بات کا پیغام دیتا ہے؟ بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اگر اب تک ہم آپس میں ذرا بھائیوں کے درمیان میں خلش تھی، یا لڑائی جھگڑے تھے، یا بات چیت ختم ہو گئی تھی، آج عید کا دن ہے، ارادہ کر کے اٹھیں، سارے گلے شکوے میں ختم کرتا ہوں، میں آگے بڑھ کے صبر اور تحمل کے ساتھ ہمارے رشتے کو برقرار رکھنے کی اور اسے آگے لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ یہاں سے آج ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہمارے رشتوں میں کسی طرح کی دراڑ نہ پائی جائے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم لڑکیاں رہتی ہیں کہ مسلمان کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے، قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ہم سب کو عزت بخشیں گے، سب کا خیال رکھیں گے، اگرچہ کہ پڑوس میں غیر مسلم بھی رہتے ہوں تو ہم ان کا بھی پاس و لحاظ رکھیں گے، ہماری عید میں ہم ان کو بھی شامل کریں گے۔ اس ارادے سے آپ یہاں سے آج جائیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا جب NRC کا اور CAA کا قدوس صاحب کے میدان میں بڑا پروگرام ہو رہا تھا، اس وقت ہماری ایک غیر مسلم بہن اسٹیج تک پہنچنا چاہتی تھی، سارے راستے بند ہو چکے تھے، ہمارے بھائیوں نے ہمیں ہمارے اسلام کی تعلیمات کو اس وقت پیش کر کے بتایا کہ
کہ غیر مسلم بہن ہے، ذرا اسے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو۔ ہماری وہ غیر مسلم بہن آگے آتی گئی اور اس کے بعد اس نے اپنی رپورٹ کو شائع کر کے بتایا کہ دیکھو یہ مسلمان نوجوان کیسے ہیں کہ ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں۔ ہم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی کے طریقے سے سیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہونے کے بعد تشریف رکھے ہوئے تھے۔ ایک غیر مسلم نوجوان لڑکی، بڑی ہی خوبصورت سردار کی بیٹی تھی، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی تھی۔ حضرات صحابہ نے اسے قید کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ چہرہ کھلا ہوا ہے اور بدن بھی ظاہر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ذرا میری چادر سے اس کے بدن کو ڈھانک دیجئے، میری چادر سے اس کے بدن کو ڈھانک دیجئے۔ حضرات صحابہ میں سے حضرت بلال حبشی نے ذکر فرمایا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے، ان کے یہاں تو یہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے باپ کے دروازے پر اس طرح سے رہ سکتی ہے، لیکن نبی رحمت کی آغوش میں یہ اس طرح سے رہ نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس لڑکی سے پوچھا بیٹی تم کیا چاہتی ہو، کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بعافیت اپنے گھر پہنچنا چاہتی ہوں، میرے ماں باپ کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا نہیں چاہتی؟ اس نے کہا نہیں، میں اسلام قبول کرنا نہیں چاہتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد دو نوجوان صحابہ کو ذمہ داری دی کہ آپ حفاظت کے ساتھ اس کے ماں باپ کے حوالے کر کے پھر دوبارہ واپس آ جانا۔ دو صحابہ اس لڑکی سے کہا ہم آگے آگے جاتے رہیں گے، تم ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہنا، پیچھے سے راستہ بتا دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ صحابہ جانثار صحابہ، نوجوان صحابہ کبھی پلٹ کر بھی اس نوجوان لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، پہنچا دیے گھر پر۔ اس کے بڑے بھائی نے اس لڑکی سے پوچھا ارے ان مسلمانوں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، کہیں تمہاری عزت کے ساتھ تو کھلواڑ تو نہیں کیا؟ اس لڑکی نے جواب دیا ارے مجھے حیا آتی ہے ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ میں ان کو اندھا سمجھ کے راستہ پار کر رہی تھی، ان کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی اور یہ آگے آگے چل رہے تھے، بحفاظت مجھے یہاں لا کے پہنچایا ہے۔ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ ہم بھی اسی طرح ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ہاں اگر ہمارے ساتھ وہ دشمنی کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں تو ان کا حکم الگ ہو جائے گا، اسے ہم بعد میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سراپا رحمت کے آپ پیشوا تھے۔ جب ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، راستے سے ایک جنازے کا گزر ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جنازے کو دیکھتے ہی اس کی عزت کے لیے، احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ حضرات صحابہ نے آہستہ سے فرمایا یا رسول اللہ پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر بھی پوچھ لیا کس کا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ ہاں قربان جائیے میرے نبی پہ۔ فرمایا مجھے پتا تھا کہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، لیکن انسان کی عزت کے لیے، اس کے ادب و احترام کے لیے میں اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اس کی تعظیم کر سکوں، اسے عزت دے سکوں، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، جن اخلاق کو دیکھ کر غیر بھی آپ کے دست مبارک پر ایمان لے کے آئے تھے۔ آج اسی طرح ہم اپنے اخلاق کے ذریعے غیروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اپنوں کے ساتھ بھی پیش آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنوں کے ساتھ بے مروتی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ہرگز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا خوبصورت واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑا مالدار اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تیز دار بارش ہو رہی تھی، آندھی طوفان اور برف بھی گر رہی تھی، اتنی تیز دار بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں ابھی بیٹھ کے ایک دو نوالے کھایا ہوا ہے،
کسی نے دستک دی اور آواز آئی میں بھوکا ہوں، مجھے پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹی تو دے دو، 2 روٹی تو دے دو۔ اب اسے غصہ آیا کہ بارش اتنی تیز ہو رہی ہے، یہ کیا، یہ کیسے؟ بڑا غصے سے آ کے ایک تماچا اس کے چہرے پہ رسید کیا اور کہا کہ تجھے راحت نہیں ہے، دن میں بھی ہم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے، اور یہاں رات میں میں کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں، جب بھی سکون سے بیٹھنے کے لیے نہیں دیتے۔ اب وہ بیچارہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے میرے رب، میں بھوکا تھا اس لیے اس کے سامنے پوچھنے کے لیے آیا، لیکن یہ میرے چہرے پہ تمانچہ مار دیا، مجھے جھڑک کے بھیج دیا ہے۔ اے میرے رب، تو ہی اس کے لیے جو کچھ فیصلہ کرنا ہے تو فرما لے۔ بس ایک دعا کیا، چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد کیا ہوا، اس کی پوری دکان ختم ہو گئی، اس کا گودام ختم ہو گیا، اس کا سارا بزنس فلاپ ہو گیا، روڈ پہ آ گیا۔ بیوی سے کہا اب میں تمہیں پال نہیں سکتا، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تو طلاق دے دیا، بیوی کو آزاد کر دیا۔ اب اس کے بعد اس بیوی نے کسی ایک اور شخص سے نکاح کر لیا۔ ایسی ہی ایک رات طوفان کی تھی، اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ اب یہ شخص، یہ دوسرا جو شخص ہے، وہ جا کے کھولا تو کوئی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ اندر سے روٹیاں لے کے جو کھانے کے لیے رکھا تھا، اب اسے اس بھیک مانگنے والے کو دے دیا، پہچان لیا کہ کون ہے۔ اس کے بعد یہاں اندر بیوی کے پاس آیا۔ بیوی نے کہا ایسی ہی ایک رات تھی، میرا پہلا شوہر باہر جا کر بھیک مانگنے والے کو تمانچہ مار دیا تھا، اللہ نے اسے ختم کر کے رکھ دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے والا آئے تو اسے جھڑکنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی زوجیت میں مجھے یہ زندگی عطا کی ہے، لیکن آپ کے اخلاق میں دیکھتی ہوں تو مجھے رشک ہو رہا ہے کہ اس مانگنے والے کو آپ نے دیا۔ اس شخص نے، اس شوہر نے کہا پتہ ہے کہ اس دن مار کھانے والا کون تھا؟ اس دن مار کھانے والا میں ہی تھا، مجھے جھڑک کے بھیج دیا، اللہ نے اسے نیچے گرایا اور مجھے اللہ یہاں پہنچایا، لیکن میرے اخلاق یہ ہیں کہ میں جو بھی محتاج ملتا ہے میں اسے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت فرماتے تھے کہ ہمارے بچوں سنو، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دینا، اگر نہیں ہے تو یوں کہنا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، اگر اللہ مجھے کچھ دے دے تو انشاءاللہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ جواب دے دو تو تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی مانگنے والے کو جھڑکنا مت۔ آخر میں آپ سے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا ہے۔ یاد رکھو مرتے دم تک ہم کو ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے، ایمان متزلزل ہونے نہ پائے، اس طرح ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور آپس میں بٹنا نہیں ہے، ہم ایک ہو کے ہمیشہ ملت واحدہ کی طرح کام کرنا ہے، جڑ کے کام کرنا ہے۔ اب یہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں میری آپ سے ایک 2-3 گزارشات ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ آج ذرا فرقہ پرست لوگ ہمارے لیے جذبات میں لانے کے لیے یہ ایک تو ہمارے نبی کی شان میں یا امہات المؤمنین کی شان میں یا قرآن کی یا حدیث کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کچھ ویڈیو بنا کے وائرل کر کے فساد مچانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نوجوانوں سے میری خاص گزارش ہے، یا تو آپ اس ویڈیو کو فارورڈ نہ کریں، یا یہ ہے کہ ہم ذمہ داروں تک یا آپ کے محلے کے جو ذمہ دار ہیں ان تک آپ یہ ویڈیو پہنچا دیں، انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ ہبلی میں کیا ہوا کہ ہمارے 3-4 ہزار نوجوان پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہو گئے اور ان کے جو نعرے تھے وہ مناسب نعرے نہیں تھے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ احباب اس طرح کی کوئی نعرہ بازی نہ کریں تاکہ ہمارے طرف سے کوئی ثبوت اکٹھا ہو جائے اور ہمارے ہی خلاف استعمال کریں۔
اگر ایسی حالت بھی پیش آ جائے تو ذمہ دار قسم کے 4-5 لوگ پولیس اسٹیشن میں جا کے FIR کرانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا FIR نہ لیا جائے تو آپ حضرت امیر شریعت سے یا مجھ سے یا ہمارے علماء کی ایک جو جماعت ہے کرناٹک میں، ہمارے ان علماء سے آپ رجوع ہو، یا ہمارے جو اس شہر کی تنظیمیں ہیں آپ ان سے رجوع ہو، انشاءاللہ اس پر قانونی کارروائی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ مساجد کے پاس بھی آ کے اگر ان کا جلوس گزر رہا ہو اور وہ نعرے بازی کر رہے ہوں تو میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ذرا ویڈیو آپ بنا لیں، اتنا کام کریں اور پوری وائس کے ساتھ ویڈیو بنا لیں، لیکن کسی بھی طرح اس جلوس کے ساتھ بھیڑنا یا ان کے ساتھ کوئی پتھر بازی یا بدسلوکی کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ آپ ذرا ان باتوں کی طرف توجہ فرمائیں کہ کسی بھی طرح ہم کو طیش میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہوش مندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ اپنے علماء پر اور اپنے بڑوں پر بھروسہ کر کے ہم کو آگے کی زندگی لے کے چلنا ہے۔ یا اللہ کرے کہ اللہ ہمارے لیے یہ عید کی خوشیاں، سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا کہ عید پیر کے دن کا اعلان ہو گیا، ہر طرف افراتفری مچ گئی کہ کیسے اس طرح کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ہم نے بات چیت کیا، بات چیت سے مسئلہ سلجھا لیا گیا۔ حضرات علماء کی کوشش رہی، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی کوشش رہی، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ پیر کو عید کریں یا منگل کو عید کریں، دونوں دن آپ کے لیے چھٹی کے ہوں گے، آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی آنے نہیں دیں گے، پولیس کے طرف سے بھی پورا بندوبست رہے گا۔ ہمارے شہر کے پولیس کمشنر کمل پنت صاحب بھی اور ہمارے DGP پروین سود صاحب بھی اور دوسرے احباب بھی ماشاءاللہ پورا ہمارا تعاون کیا اور سپورٹ کر کے کہا کہ ہم مکمل طور پہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی عید کو سکون سے منانے کے لیے آپ کا تعاون کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم پوری آن بان شان کے ساتھ اتنا بڑا مجمع اللہ کے اس میدان میں بیٹھ کر یہاں ہم نے نماز بھی پڑھی اور خطبہ بھی سنا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایک بڑی تعداد بڑی محبت سے رہنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ ہمارے ساتھ بھڑنا نہیں چاہتے۔ چند کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، نبی کے اخلاق کو ان کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ جو سینٹرل مسلم ایسوسیشن ہے یہ تعلیم کے میدان میں بھی بہت کام کر رہا ہے اور سماجی خدمات بھی انجام دے رہا ہے، اور چونکہ ماحول ٹھیک نہیں ہے ہمارے یہاں سینٹرل مسلم ایسوسیشن میں عباس خان کالج کے اندر بچیوں کے لیے حجاب کے ساتھ پڑھنے کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارے تمام احباب کو چاہیے جتنے مسلم مینجمنٹ اسکول ہیں وہاں پورے حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اپنی بچیوں کو پڑھنے کا انتظام کروائیں۔ اللہ ان تمام اداروں کو بے انتہا قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك خديم بر رؤوف رحيم ورب حليم۔